اور اسی کی وہ ایکسٹینشنز ہیں. وہ تیجا کرتے ہیں تیسرے دن, پھر 10واں ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, پھر برسیاں ہوتی ہیں, جمعراتیں ہوتی ہیں. یہ مولویوں کا روزگار لگا ہوا ہے. 11ویں شریف ہر مہینے کی 11 چاند کو, اور نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری ان کا بدنام کیا ہوا ہے کہ جی یہ انہوں نے شروع کروائی تھی. آج اس ویڈیو کی وساطت سے میرا چیلنج ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے, یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے, یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کریں کہ وہ 11ویں شریف کرتے تھے. یہ چیلنج ہے. یہ جو 150-200 سال بعد کسی مولوی نے آ کے یہ کام شروع کروایا اور تھوپ دیا ان کے اوپر. جس طریقے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دی گئی ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے, امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ المتوفا 148 ہجری, ان کی یوم وفات کو وہ عرس مناتے ہیں اور یہ کنڈے پھر چل پڑے. یہ جو مشہور ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ سنیوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے ایک بات کی ہے, یہ بات نہیں ہے. ان کی یوم وفات 22 رجب نہیں ہے, ان کی 26 یا 27 بنتی ہے, کیونکہ اب رجب کا مہینہ تو میں نے یہ بتا دیا. یہ بیسیکلی ان کا عرس مناتے ہیں, حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سیدنا علی کا عرس منایا, نہ خود انہوں نے کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا, اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے, یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں, وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں صالح ثواب. ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدعت کا لگے گا. 11ویں شریف کو شرک نہیں ہو جائے گی. یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زبان میں نہیں اس کو شریف کہہ رہا جو کہ مشہور ہے. اسی طریقے سے محرم کی شیرنی, یا یہ کنڈے, یا یہ تیجا 40واں, یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا تقرب, وہ میں پہلے بتا چکا, اس میں میرا پورا لیکچر بھی علیحدہ سے مسئلہ نمبر 68 موجود ہے. بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 بیٹیاں خود دفن کی ہیں, جوان شادی شدہ 3 بیٹیاں. چوتھی ان کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہوئی. 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میرا یہ چیلنج ہے, کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجا کیا ہو, یعنی یہ کل کا ختم, یا 40واں, یا جمعرات, یا برسی. یہاں لوگ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڑھا برا تے گمراہ ہو گیا ہے, یہ تو ان برسی بھی نہیں پیودی کرتا. بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا, یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا, یہ کنجوس ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی, پہلے خود فٹ ان کیا, اور پھر فتوے لگاتے ہیں, اور دین سے جاہل اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی 40واں, یہ تمام چیزیں, اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت, یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائس کی ہیں, اور اس کے اوپر پھر دلائل کیا دیتے ہیں, وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں, گناہ تو نہیں. کھانا حلال سامنے رکھا جاتا ہے, کھانا کھانا گناہ ہے؟ نہیں جی. اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے, اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو گناہ کیسے ہو جائیں گی؟ نیکی جمع نیکی جمع نیکی برابر ہے نیکی, میتھمیٹیکل ایکویشن. ہاں جی سناؤ, انہوں نے اسی جواب دے سکنے ہیں. ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیوں اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں شروع کر دیں وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں, میں ساتھ ہی ذکر کر دوں. بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا اور دعا کی. آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک اور بدعت ہے. شرک تو ہے ہی نہیں, بولے اعوذ باللہ تعالی, اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں زیادہ ثابت نہیں ہے, لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے. یہ بھی پرٹیکولر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے. وہ کیسے کہ یہ حدیث حضور کے معجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں, اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو چپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 بندوں کو لے کر آ جائیں, میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں, میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے.
بکری کا بچہ ذبح کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر 300-400 صحابہ موجود تھے, سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آ گئے. ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا, حضور نے میرا راز بھی افشا کر دیا, میرے پاس تو 10 بندوں کا کھانا ہے. تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل الایمان مومنہ تھی, انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. 10 کو تم نے بلایا, باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا, تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو. اتنے ہی میں کیا حضور کا قاصد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھانپ کر رکھو, اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا, اس پر کچھ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا, کوئی ایسے کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی. یہاں تک تو بیان کرتے ہیں, تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا. پھر پوری سنت عمل کرو نا, کلام بھی پڑھو, دعا بھی, پھر سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو, پوری سنت پہ عمل کرو. یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ معجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے, اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. یہ تھوک والا حصہ چھپا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا. اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹانا, بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ. 300 سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے. پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیچکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے اوپر, تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا. الحمدللہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوک ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا, حالانکہ تھوک پاک ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ بھی دیکھا کہ کس کس طریقے سے 2 نمبریاں کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں, بڑا لنگڑا لولا, اور جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40واں برسی کرنا منع تو کہیں نہیں کیا. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے, جو آپ بات کریں گے نا, یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنے معتقدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے, یہ چپ کر جائیں گے. چپ تو کریں گے ناڑی لوگ, کتاب و سنت کے منہج کے لوگ چپ نہیں کریں گے. آگے ہم سے کو پوچھے تو صحیح, انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں. انشاءاللہ تعالی ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ قلم ٹوٹ جائے گی کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے, لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے, اور جو نہیں بتائیں وہ جائز کیا, وہ ثابت ہی نہیں, وہ بدعت ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیے, اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, یہ ہوتی ہے؟ یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوتی. زبان سے نیت ثابت نہیں, لیکن دل میں حاصل کرنا ضروری ہے, وہ حاصل کرنا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ یہ معاملات نہیں, انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے, الزامی جواب, جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں, اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم, جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی, ہاضمے کی. کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے. تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی, شیطان بھاگتا ہے. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی, اذان تو بڑا اچھا کام ہے. یہ وہی بات, قرآن پڑھ رہے ہیں, کھانا حلال ہے, مرا ہوا بندہ مسلمان ہے,
کیا ہوا اگر کر لیا؟ تو بھائی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے، بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں، اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے، تو عید کی 2 اذانیں دیا کرو، کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے، تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، کرو۔ کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع۔ اب یہ وہی جواب ہے، ہم وہی بات کریں گے، الزامی جواب، ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی؟ منع ہے کہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھاؤ کہ جس میں آیا ہو کہ عید کی اذان مت دو، جنازے کی اذان مت دو، نہیں ہے، ثابت نہیں۔ تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے۔ اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو 2 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، دونوں میں حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد، اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے، کیٹیگوریکل، کوئی اچھی بدعت بری بدعت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی۔ اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر، اور سنن نسائی میں 3278 نمبر، کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے، چاہے جمعے کی ہو، عید کی ہو، کوئی خطبہ ہو، 6 باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، پہلی بات آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور یہ تمام دین میں جاری کیے جانے والے کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ بدعت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اس کو محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔